نیک اولاد ہی نعمت ہے، اور جو بد اولاد ہوتی ہے وہ زحمت بن جاتی ہے، وہ عذاب بن جاتی ہے۔ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو نیک اولاد ہی عطا فرمائے، بری اولاد اللہ تعالیٰ نہ عطا فرمائے۔ بری اولاد زحمت ہوتی ہے، عذاب ہوتی ہے، نیک اولاد ہی انسان کے لیے رحمت ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ دعا نہیں کی اللہ مجھ کو فقط اولاد ہی عطا فرما، خالی جھولی کو بھر دے، یہ نہیں۔ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھ کو نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ چنانچہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی سال بعد آور ہوئی، 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ اس مناسبت سے جو آپ دعا کرتے تھے یا اللہ مجھ کو اولاد عطا فرما، وہ دعا قبول ہوئی جب بیٹا پیدا ہوا۔ اس مناسبت سے آپ نے بیٹے کا نام ہی اسماعیل رکھا۔ ایل جو ہے، ایل یہ عبرانی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے اللہ، اسما کا معنی سن لی، اس ایل میں نے اللہ تعالیٰ، جس طرح ہم کہتے عبداللہ اللہ کا بندہ، یہ جو ہے نا یہ عبرانی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل یہ عربی لفظ نہیں ہے۔ ایل جو ہے عبرانی لفظ ہے، یہ مطلب مرکب ہے، جس طرح عبداللہ مرکب ہے، عبد علیحدہ تو اللہ علیحدہ، تو دونوں کو ملائے تو عبداللہ بن گیا اللہ کا بندہ۔ اس طرح جبرائیل، میکائیل، اسرافیل ان ناموں کا معنی یہ اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ، ان کا لفظی معنی یہ بنتا ہے۔ آپ نے اس مناسبت سے یہ نام رکھا اسماعیل، کہ میری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول و منظور فرما لی۔ تو آپ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خیال رکھتے تھے کہ اس کے دل میں کسی قسم کا یہ احساس نہ پیدا ہو کہ یہ دوسری بیوی سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا بچے سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اب اکلوتا بیٹا، بڑھاپے میں بیٹا ملے تو بندہ اسے پیار نہ کرے، یہ تو ہے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اولاد تو اولاد ہوتی ہے، چاہے جوانی میں ملے چاہے بڑھاپے میں ملے، تو جو بڑھاپے میں ملتی ہے اس کو اور زیادہ وہ اولاد انسان کو پیار ہوتی ہے۔ لہذا آپ خیال رکھتے تھے، احساس کرتے تھے، لیکن اتفاق سے ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام گود میں لے کر ان سے پیار کر رہے تھے، تو اوپر سے سارا آ گئی، وہ جذبات میں آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کی ماں کو ابھی ابھی میرے گھر سے نکال دو۔ اب ذرا خاموش ہوئے، رب کی تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، فرمایا کہ اس کے کہنے میں بھی حکمت ہے، جو یہ کہہ دیا وہ کرو، ان کو اپنے گھر سے لے جاؤ، اس میں بھی حکمت ہے، اس پر عمل کرنا بھی حکمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں سے نکلے، تو جہاں آج خانہ کعبہ شریف ہے یہاں تک لے آئے۔ یہاں پر نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی در تھا، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی بسنے والا تھا، نہ کوئی مکین تھا، نہ کوئی مکان تھا، نہ خانہ کعبہ شریف کا وجود تھا۔ خانہ کعبہ شریف کا بھی وجود نہیں تھا۔ خانہ کعبہ شریف جب آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو خانہ کعبہ شریف جبرائیل علیہ السلام نے دیگر فرشتوں کے ساتھ لے کر خانہ کعبہ شریف تعمیر کروایا۔ آدم علیہ السلام کو ساتھ لے خانہ کعبہ شریف تعمیر کیا۔ وہ خانہ کعبہ وہ رہا، وہ بلڈنگ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک۔ جب طوفان نوح آیا تو وہ بلڈنگ ساری ختم ہو گئی۔ وہ ایک ٹیلا سا تھا، لوگ آتے تھے، آ کر تبرک حاصل کرتے تھے، حاضری دیتے تھے، چلے جاتے تھے۔ یہ ایک ٹیلا سا تھا، کوئی مکان نہیں تھا خانہ کعبہ شریف کا۔ علاوہ یہ کوئی گھر نہیں تھا، کوئی در نہیں تھا، صحرا تھا، جنگل تھا، جھاڑیاں تھیں، بوٹے تھے۔ تو چھوڑ کر جانے لگے، کچھ پانی لے کر آئے، کچھ کھجورے لے کر آئے، دے کر واپس جانے لگے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں؟ آپ خاموش۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیوں چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں؟ آپ خاموش۔ تیسری مرتبہ انہوں نے کہا کیا خدا کا یہی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نام، اللہ کا یہی حکم ہے۔ قرآن فرماتا ہے اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اس کو فرمایا تسلیم کر، یعنی ابراہیم علیہ السلام۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اس کو فرمایا تسلیم کر، قال اسلمت لرب العالمین،
عرض کی، میں نے تسلیم کیا، میں نے اپنا سر جھکایا اللہ رب العالمین کے آگے، یعنی یا اللہ تیرے حکم پر میں نے عمل کیا، بس چور و چورا کوئی نہیں، کوئی وجہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے حکم فرمایا کہ اپنی بیوی بچے کو گھر سے نکالو اور کسی دوسری جگہ پر چھوڑ کر آ جاؤ۔ آپ نے منتخب کیا اس جگہ کو جہاں آج خانہ کعبہ شریف ہے، چھوڑ کر جانے لگے تو بیوی نے پوچھا کیوں؟ آپ خاموش، پھر بیوی نے پوچھا کیوں؟ آپ خاموش، پھر بیوی نے پوچھا، آپ نے فرمایا اللہ کا یہی حکم ہے۔ تو اس بیوی کی اس شان پر قربان جاؤ، اس کے حوصلے پر قربان جاؤ، لاکھوں کروڑوں سلام ہو حضرت حاجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر رب کا حکم ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ انہوں نے یہ نہ کہا کہ کس کے پاس چھوڑ کر چلے جاؤ، کوئی برادری نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی در نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی مطلب رہائش کی جگہ کوئی نہیں، کہاں پر چھوڑ کر چلے جا رہے ہو؟ کوئی اعتراض نہیں۔ اگر رب کا یہ حکم ہے رضیت باللہ، میں بھی اللہ پر راضی ہوں، رضیت باللہ، آپ کے الفاظ ہے رضیت باللہ، میں بھی اللہ پر راضی ہوں۔ ذرا ادھر ہوئے تو آپ نے یہ دعا فرمائی جو قرآن پاک کے 13ویں سپارے میں یہ دعا موجود ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ سبحان اللہ، کیسی عظیم دعا! اے ہمارے رب، بے شک، ہاں یہ دیکھو آپ ربی بھی کہہ سکتے تھے، اے میرے رب۔ اب اکیلے تھے نا، کوئی اجتماع تو نہیں تھا، کوئی محفل تو نہیں تھی، کچھ لوگ تو نہیں بیٹھے تھے کہ آپ یہ کہتے اے ہمارے رب۔ یہ کہہ سکتے تھے ربی، اے میرے رب، انی اسکن، تو بے شک میں نے اپنی اولاد اولاد کو بسایا اس جگہ پر، یہ کہہ سکتے تھے نا، ربی وید متکلم کا صیغہ استعمال کر سکتے تھے، مگر نہیں، ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبیوں کی سنت یہ ہے جب دعا کرو تو دوسروں کو بھی اپنی دعا میں شامل کر لیا کرو۔ یہ دعا کا قرآنی طریقہ ہے۔ بہت کم ایسی جگہ آپ کو ملے گی کہ بحث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہو۔ قرآن پاک آپ کھولیں، قرآن پاک آپ پڑھیں، آپ کو جگہ جگہ پر جو دعائیہ کلمات نظر آئیں گے، ربنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ یہ سارے ربنا 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 یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآنی دستور، قرآنی طریقہ یہ ہے جب دعا کرو تو سب کو دعا میں، اوروں کو بھی دعا میں شامل کر لیا کرو، چاہے کوئی موجود ہے چاہے کوئی موجود نہیں ہے، شامل کر لیا، جمع کا صیغہ استعمال کیا کرو۔ جی بالکل، جمع کا صیغہ استعمال کیا کرو۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، حرم شریف یعنی خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے، جس کا بلڈنگ تو نہیں تھی، عمارت تو نہیں تھی، لیکن ایک ٹیلا سا تھا، اس کی طرف منہ کر کے آپ دعا کی، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد کو بے آب و گیا، اس بے آب و گیا جنگل میں آ کر بسایا ہے تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم، اے ہمارے رب تاکہ یہ نماز قائم کرے اور لوگوں کے دلوں کے ان کی طرف پھیر دے۔ دیکھو کیسی دعا کی مقبولیت ہوئی، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، اور یہ آپ کی دعا کی مقبولیت کی نشانی ہے۔ آج کروڑوں لوگ حج کرنے کے لیے اگر جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت اور قبولیت کی نشانی ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما، یعنی اناج سے روزی عطا فرما، یہ نہیں آپ نے فرمایا پھلوں سے روزی عطا فرما۔ آپ جائیں سعودی عرب جا کر دیکھیں کہ وہاں پر کس قدر روزی کا بندوبست ہے، کس قدر فروٹ ہے، کھانے کا بندوبست ہے، ہر چیز کا بندوبست ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ 4 مہمان ہمارے گھروں میں آتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں،
تو جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں کسی قسم کی انتظامی لحاظ سے فرق نہیں آتا. یہ آپ کی دعا کی اس حکومت کا یہ کوئی کمال نہیں ہے، ٹھیک رب نے ان کی ڈیوٹی لگا دی ہے، اس حکومت کا یہ کمال نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت کی نشانی ہے. آپ آگے تشریف لے آئے چھوڑ کر. جب اسماعیل علیہ السلام کی 12-13 سال عمر ہوئی